بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ صرف و نحو میں شائقین عربی کو خوش آمدید۔ آج ہم سیکھیں گے کہ جب ایک سے حرفی مادہ ثلاثی مجرد کے مختلف ابواب سے آئے تو اس کے معنی میں کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک تو سلسلہ چل رہا ہے خاصیت ابواب کا، اور وہ یہ ہے کہ لغوی معنی سے زائد معنی کیسے پیدا ہوتے ہیں باب کی تبدیلی سے، یا کسی خاص باب پر اگر کوئی مادہ کوئی فعل آ جائے تو اس کے اندر کیا تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایک فعل ایک باب سے ہٹ کر دوسرے باب سے آئے تو اس کے معنی میں کتنا فرق پڑتا ہے۔ زیادہ تر ہمیں جو کتابوں میں ملتا ہے کہ باب مزید فی میں جائے، مجرد سے مزید فی میں جائے تو اس میں تبدیلی آتی ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اگر مجرد باب کے اندر ہی ایک مادہ دوسرے باب میں جائے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ ایک مطالعہ ہے۔ اگر آپ کے علم میں کوئی ایسی کتاب ہو جس میں یہ بحث موجود ہو تو ضرور کومنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا تاکہ میں اس سے کچھ سیکھوں۔ یہ تو میں ایک دفعہ قاعدہ مرتب کر رہا تھا بچوں کے لیے، ناظرہ قرآن کے لیے قاعدہ، ابتدائی عربی قاعدہ۔ اس کے لیے جب ترتیب دی تو میں نے دیکھا کہ ضاربہ ہے مثلا باب، تو ضاربہ بھی آ رہا ہے، ضاربہ بھی آ رہا ہے اور ضاربہ بھی آ رہا ہے۔ مجھے اچنبھا ہوا کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مادہ کئی ابواب سے آئے، وہ بھی ثلاثی مجرد کے۔ مزید فی کی تو سمجھ آتی ہے کہ باب افعال میں جائے، باب استفعال میں جائے، باب تفعل میں جائے، تو کیا ایک مادہ یا ایک روٹ ورڈ ثلاثی مجرد کے بھی مختلف بابوں سے ہو سکتا ہے؟ تو کیا اس کے معنی میں بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو یہ چند سوالات تھے میرے ذہن میں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے مطالعہ جاری رکھا۔ تو ابھی جب میں نے دورہ صرف و نحو کی یہ سیریز شروع کی ہے، یہ سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس مطالعے کا حاصل آج آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ دیتا ہوں۔ آپ اس کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اگر طالب علم ہیں تو ان کے لیے ایک نئی بات ہوگی، اگر علماء موجود ہیں تو وہ میری ضرور رہنمائی فرمائیں اگر میں کہیں غلطی کروں۔ تو آئیے، آپ کے سامنے یہ ایک لسٹ موجود ہے، 9 الفاظ یہ تقریباً لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ افعال ہیں کہ جو ایک سے زیادہ ابواب سے آتے ہیں، یعنی یہ ناصرہ ینصر باب سے بھی آ رہا ہے، فاتحہ سے بھی آ رہا ہے، سامعہ سے بھی آ رہا ہے، کرمہ سے بھی آ رہا ہے، حتیٰ کہ نائمہ ایک ایسا فعل ہے جو 5 ابواب سے آتا ہے ثلاثی مجرد کے۔ باقی 4 ابواب سے آنے والے کی یہ لسٹ دی ہوئی ہے، اور 3 ابواب سے آنے والے افعال کی یہ لسٹ دی ہوئی ہے۔ مثلا خوشحال ہونا نائمہ کا معنی ہے۔ اگر یہ ناصر ینصر باب سے ہو، نعم ینعم، یا فتح سے ہو، نعم ینعم، یا نعم ینعم باب سامعہ سے ہو، تو کسی بھی باب سے آ جائے، ناصرہ سے آ جائے، فتح سے آ جائے، سامعہ سے آ جائے، تو وہ خوشحال ہونے کے معنی میں، نعمت والا ہونے کے معنی میں استعمال ہوگا، اس کا معنی دے گا۔ اور اگر یہ سامعہ سے آتا ہے تو ایک اور معنی اس کا پیدا ہو جاتا ہے، لکڑی کا تازہ ہو جانا، تر و تازہ ہو جانا، نئی نئی کونپلیں پھوٹ پڑنا۔ تو اگر یہ نائمہ ینعم کا معنی دے، گویا باب سامعہ یسمع سے آئے تو یہ 2 معنی بن جائے کہ اس کے خوشحال ہونا اور لکڑی کا تازہ ہونا۔ ظاہر ہے جب لکڑی تازہ ہوگی تو لکڑی بھی خوش ہوگی، تو ایک لحاظ سے یہی معنی اس کے اندر موجود ہے۔ پھر ہے کہ اگر کرمہ یکرم باب سے ہو تو نرم و ملائم ہونا اس کا معنی ہو جائے گا، یعنی اگر نعم ینعم ماضی کے اندر بھی مضموم العین اور مضارع کے اندر بھی کرمہ یکرم سے ہو۔ تو حسبہ یحسب عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں، تو یہ 4 ابواب سے آتا ہے۔ اگر نصر ینصر باب سے ہو یعنی حسبہ یحسب، تو اس کا معنی ہوتا ہے شمار کرنا، گننا، حساب کتاب کرنا۔ اور اگر سامعہ یسمع باب سے ہو یا حسبہ یحسب باب سے ہو، یعنی حسبہ یحسب یا حسبہ یحسب، تو اس کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا۔ جیسے قرآن میں عموماً سامعہ یسمع باب سے یہ استعمال ہوتا ہے، یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ شریف الاصل ہونا ایک اس کا معنی ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے کہ جب یہ باب کرمہ یکرم سے آئے، حسبہ یحسب
ہو تو پھر اس کا معنی ہے حسب و نسب والا اور اعلیٰ نسل والا ہونا، شریف النسب ہونا۔ اب اگلا فعل دیکھیں عرفہ، اگر یہ ناصرہ ینصرو سے آئے عرفہ یا رفو تو اس کا معنی ہے انتظام و انصرام کرنا یا سیاست کرنا، تو سیاستدان بن جانا، لیڈر بن جانا۔ اور اگر یہ ضربہ یضرب باب سے ہو عرفہ یعرف تو اس کا معنی ہے جاننا یا پہچاننا۔ اور اگر یہ سمع یسمع باب سے ہو تو اس کا معنی ہے خوشبو چھوڑنا، خوشبو دینے لگ جانا۔ اور اگر کرم یکرم باب سے ہو عرف یعرف ہو تو اس کا معنی ہے سردار ہونا۔ تو دیکھیے کہ باب کے بدلنے سے معنی میں تبدیلی آتی ہے، لیکن ایک یاد رکھیے گا علم اشتقاق کی روح سے کہ جتنے حروف اصلی ایک جیسے ہوں گے اتنا اس کے اندر معنی بھی ایک جیسا ہوگا۔ امر جو مادہ ہے یہ اگر ناصرہ ینصر باب سے ہو اس کا فعل تو اس کا معنی ہے آباد ہونا یا آباد کرنا، یعنی لازم اور متعدی دونوں مفہوم دے رہا ہے۔ اگر ضربہ یضرب باب سے ہو تو اس کا معنی ہے پکڑنا، سمع یسمع باب سے ہو یعنی عامر یعمر اس کا معنی ہے لمبی عمر پانا۔ اور اگر یہ کرم یکرم باب سے ہو جائے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے بال زیادہ ہو جانا، زیادہ بال اگ جانا۔ اس مادے کو لیں فارغہ، اگر یہ ناصرہ ینصر باب سے ہو تو اس کا مطلب ہے کام سے خالی ہونا، بالکل فارغ ہو جانا۔ فاتحہ سے ہو تو تب بھی یہی معنی دیتا ہے۔ اور اگر یہ سامع یسمع باب سے ہو تو فارغ یفرغ کا معنی ہو جائے گا پانی گرنا۔ اور اگر کسی اور باب سے آگے آ جائے فاتح یفتح باب سے فارغ یفرغ تو اس کا معنی ہے گھبرانا۔ اس معنی میں تو قرآن میں ہے نا سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ نحبہ، نحبہ کا معنی ہے نظر ماننا، نحبۃ۔ اور یہ ناصرہ ینصر باب سے آئے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے نظر ماننا۔ اور ضربہ اور فتح سے اگر یہی مادہ آ جائے تو اس کا معنی ہے بلند آواز سے رونا، واویلا کرنا، رونا دھونا۔ نہجہ مادہ اگر ناصرہ ینصر یا فتح یفتح سے با فتح سے آ جائے تو اس کا معنی ہے کپڑے کا بوسیدہ ہونا، پرانا ہو جانا۔ اور اگر ضربہ یضرب یا سمع یسمع سے آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہانپنا، تیز تیز سانس لینا، ہانپنا یا دمے کا مریض ہو جانا۔ اور اگر فاتح یفتح باب سے ہو جائے تو اس کا معنی ہے راستہ واضح ہونا۔ تو فاتح یفتح سے ہو تو دو معنی ہو گئے اس کے، نہجہ کے کپڑے کا بوسیدہ ہونا بھی اس کا معنی ہو جاتا ہے اور راستہ واضح ہو جانا، روشن ہو جانا، یہ بھی اس کا مفہوم ہے۔ نحل اگر یہ باب آ جائے کرم یکرم سے یا سامع یسمع سے، اگر یہ فعل کرم یکرم سامع یسمع سے آئے تو اس کا معنی ہو جائے کہ بیماری کی وجہ سے دبلا پتلا ہو جانا، سمارٹ ہو جانا۔ اور اگر یہ فاتحہ یفتح سے آ جائے تو تب اس کا معنی ہوتا ہے دے دینا، دینا، ناخلا۔ اور اگر سامع یسمع سے آ جائے تو یہ وہاں بتا دیا ہے کہ دبلا پتلا ہونا۔ کرم یکرم سے تو تب بھی اس کا معنی ہے دبلا پتلا ہونا۔ گویا یہ نحلا ناصرہ ینصر کرم یکرم سامع یسمع سے آ جائے تو اس کا مطلب بیماری کی وجہ سے دبلا ہونا، فاتحہ سے آ جائے تو اس کا معنی ہے دینا۔ معنا ناصرہ سے آئے تو ناشکری کرنا، اور اگر سامعہ سے آئے تو سیراب ہونا، اور فاتحہ سے آئے تو آہستہ بہنا، کرما سے آئے تو گھوڑے کا دور سے چلے جانا۔ اس طرح فاتحہ اگر آئے تو بارش کا ہونا بھی اس کا معنی آ جاتا ہے۔ یہ معنا کے مادے کو ثلاثی مجرد کے مختلف میں لے جائیں اس کے معنی بھی مختلف ہو جاتے ہیں، ثابت یہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیں یہ تین تین ابواب سے آنے والے افعال ہیں۔ عجزہ اگر ناصرہ سے آئے یا کرما سے آئے، عجزہ یعجز یا عجوزہ یعجز تو اس کا معنی ہے عورت کا بڑھیا ہونا، بانجھ ہو جانا۔ اور اگر ضربہ سے یا سامعہ سے آئے تو اس کا معنی ہو جائے گا قادر نہ ہونا، کسی بھی کام پر قادر نہ ہونا، جیسے عاجز آ جانا کہتے ہیں، درماندہ ہو جانا، تھک جانا اور ہمت ہار جانا، قادر نہ ہونا، قدرت نہ رکھنا۔ عربہ یہ مادہ ہے، یہ اگر کرما یکرم سے آئے تو اس کا معنی ہے فصیح ہونا، عربہ یا عربو
عربی میں فصیح ہو جائیں، عربی زبان کے اندر، یعنی اتنی مہارت پیدا کرنا بولنے میں کہ ہر طرح کی بات کو آسانی سے لوگوں کے دل و دماغ کے مطابق کر سکنا، تو یہ عروبہ یا عربوں کے اندر مانا آ جاتا ہے۔ اسی معنی میں عرب لوگ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں۔ اگر عربہ یا عرب ہو، ضربہ یضرب باب سے، تو اس کا معنی ہے کھانا، طائمہ کے معنی میں آ جاتا ہے۔ اور اگر سامعہ یسمع باب سے ہو تو اس کا معنی بد ہضمی ہو جانا، یعنی معدے کا خراب ہو جانا۔ عرضہ، اگر سے آئے، ضربہ یضرب سے، یکرموں سے، تو اس کا معنی ہو جائے گا چوڑائی میں ہونا، عرض میں ہو جانا، ٹھیک ہے۔ طول ایک ہوتا ہے عرض۔ اور اگر سامعہ یسمع سے آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا یا ہمیشہ نہ رہنا۔ تو ظاہر ہونا بھی اس کا معنی ہے اور ہمیشہ نہ رہنا بھی۔ تو اس کے اندر غور کریں تو یہ عرضہ 4 ابواب سے آ رہا ہے: ناصرہ، ضربہ، کرما اور سامعہ۔ اگر ناصرہ ینصر باب سے آئے، عرضہ کا معنی پھر یہ بنتا ہے کہ مکہ یا مدینہ کے اطراف میں چلے جانا، حرمین کے اطراف میں جانا، اس کے گرد و نواح میں جانا۔ ضربہ باب ہے جس کا عام طور پہ ہم معنی کرتے ہیں مار پٹائی کرنا، ضرب لگانا۔ اب دیکھیں کہ ضربہ سے ہی تو اس کا معنی ہوتا ہے متحرک ہونا، اور ایک اور معنی اس کا آتا ہے درد میں ہونا، درد ہونا، تکلیف ہونا۔ اور اگر سامعہ یسمع باب سے ضاربہ یضرب تو اس کا معنی ہوتا ہے مرجھانا۔ اور ضاربہ یضرب ہو تو منجد سے اس کا معنی مجھے نہیں ملا، لیکن یہ آتا ضرور ہے باب کارما سے بھی۔ رضع یرضع، اس کا معنی ہے ماں کا دودھ پینا۔ رضاعت اسی سے ہے، دودھ پینا۔ بچہ جب ماں کا دودھ پیتا ہے تو اس عمل کو رضاع کہتے ہیں۔ یہ سامعہ باب سے بھی آتا ہے، فاتحہ سے بھی اور ضربہ سے بھی آتا ہے۔ اور اگر یہ کرم یکرم باب سے آئے، یعنی رضع یرضع باب سے آئے، تو اس کا معنی بالکل مختلف ہے، لئیم یا کمینہ ہو جانا، جیسے الفاجر خب لئیم۔ تو یہ رضع جو ہے یہ کمینگی کا معنی دیتا ہے۔ قدرہ، یہ جو مادہ ہے، یہ اگر ناصرہ، سامعہ یا ضربہ باب سے آئے تو اس کا معنی ہے قوی اور توانا ہونا، طاقتور ہونا، قادر ہونا۔ اور اگر یہ صرف ضربہ باب سے آئے تو اس کا ایک اور معنی ہے تدبیر کرنا، یعنی منصوبہ بنانا اور حکمت عملی اختیار کرنا، تدبیر کرنا۔ اور اگر قادرہ باب ناصرہ ضربہ سے آئے تو اس کا معنی تعظیم کرنا بھی ہوتا ہے۔ ناصرہ ضربہ کا معنی توانا اور طاقتور ہونا بھی، اور اگر اسی باب سے آئے تو تعظیم کا معنی بھی دیتا ہے۔ زہدہ کا معنی ہوتا ہے رغبت کر کے چھوڑ دینا، یعنی بے رغبت ہو جانا۔ ایک چیز مرغوب ہے، اچھی لگتی ہے، لیکن اس سے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بندہ بے رغبت ہو گیا۔ زاہد، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، جیسی حدیث ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جا، اگرچہ آپ کے لیے بنی ہے لیکن آپ اس سے بے رغبت ہو کے اللہ کے اعلیٰ مقاصد کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں تو اللہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یہ سامعہ سے، فاتحہ اور کارما تینوں ابواب سے آئے تو تینوں میں ایک ہی معنی دے دیتا ہے۔ نصبہ، نصبہ اگر ضربہ یا ناصرہ باب سے آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا یا بڑھا دینا، یہ پر متعدی۔ اور سامعہ یسمع باب سے آ جائے، نصب ینصب، اس کا معنی ہے کوشش کرنا۔ پھر نصب کا معنی گاڑنا، اور کہتے ہیں بلند کر دیا گاڑا، تو اس کا معنی یہ بھی ہے نصب کرنا کہ بلند کر دیا جھنڈا۔ اب صلح، یہ اگر کارما باب سے آئے، صالح یصلح، تو اس کا معنی درست ہو جانا۔ فاتحہ سے آ جائے، ناصرہ سے آ جائے تو تب بھی اس کا معنی ٹھیک ٹھاک ہو جانا، اصلاح والا ہو جانا، درست ہو جانا۔ تو حضرات آپ نے دیکھا ہے اس سارے مطالعہ میں کہ ایک مادہ، ایک روٹ ورڈ، ایک فعل ثلاثی مجرد ہی کے مختلف ابواب سے آتا ہے تو کہیں اپنا معنی وہی رکھتا ہے اگرچہ باب مختلف ہیں، اور کہیں اپنا معنی تبدیل کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک دلچسپ سبق تھا، مفید سبق تھا۔ آپ کو کتنا مفید لگا اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ آپ نے اگر کوئی ایک بات بھی اس سے سیکھی ہے
دل میں بیٹھ گئی ہے، ذہن میں راسخ ہو گئی ہے، تو کم از کم ایک آدمی کو آگے ضرور سکھائیے گا۔ میں نے آپ کے سامنے عام طور پہ وہ الفاظ پیش کرنے کی کوشش کی ہے جو قرآن مجید میں ہیں۔ یہ تو سارے قرآن مجید کے مادے ہیں، اگر ان کو آپ جان لیتے ہیں تو قرآن کے سیاق و سباق اور مقام اور محل وقوع کے حساب سے ان الفاظ کا آپ درست ترجمہ کر پائیں گے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آئیں گے ابواب مزید فی کے خاصیات کی جانب۔ انشاءاللہ آپ تندرستی، صحت اور ہمت کے لیے میرے لیے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جڑا رہوں گا اور جو کچھ میں سیکھوں گا آپ کو سکھانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اس چینل کا نام ہی یہ ہے لرن اینڈ ٹیچ، سیکھو اور سکھاؤ۔ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ملے، اور اس کو پسند کرتے ہیں تو شیئر ضرور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔